رات گئی خبر آئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جہلم ان کی اکیڈمی سے. ان کو کس قانون کے تحت گرفتار کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے جہلم کی، ان کے آفس سے جو بیان جاری کیا گیا وہ بہت ہی محتاط قسم کا ہے کہ جی ان کو 16 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ نقص امن کے تحت وہ ہوتا ہے کہ جی اس شخص کی موجودگی سے نقص امن میں خلل پڑ سکتا ہے. دوسرا جو سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے، جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، وہ کوئی بہت ہی سیریس قسم کے لوگ چارجز لگا رہے ہیں. کچھ سوشل میڈیا پہ کسی نے اپلیکیشن وہ اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ جی یہ اشرف جلالی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی درخواست دی ہوئی ہے، شاید اس کے اوپر وہ کوئی ایکشن لیا گیا ہے. لیکن ابھی اس پہ کافی ساری ایمبیگوٹی ہے کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے وجہ کیا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ مرزا صاحب نے کیا ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو ایک اکیڈمی بیٹھتے ہیں، وہ چیئر پہ بیٹھ کے ہماری طرح، جس طرح میں اس یوٹیوب کے لیے یہ شو کر رہا ہوں کرن آپ کے ساتھ، اور ڈاکٹر سہیل بدر صاحب ہوتے ہیں اور ہمارے دوسرے گیسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بیٹھ کے وہ سرمن دیتے ہیں، کبھی کبھی سوال جواب بھی کرتے ہیں، لیکن وہ سوال شارٹ ہوتا ہے اور ان کا جواب بڑا تفصیلی ہوتا ہے، ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، کویسچن آنسر ہوتے ہیں، ڈیبیٹ ایک وہ کرتے ہیں، آپس سے ڈس ایگریمنٹ ہمارا ہوتا ہے. تو ہمارا فارمیٹ ان سے ذرا مختلف ہے، اور مرزا صاحب کوئی ملینز میں ان کی فالوئنگ ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو اریسٹ ہے وہ ایک بہت بڑی خبر بنی ہوئی ہے. مرزا صاحب ہمیشہ سے ہی ایک شعلہ بھڑک رہے ہیں تقریروں میں اپنی، اور ہمیشہ سے جب بھی بات کرتے ہیں، چاہے PTI کو رگڑنے کی بات، عمران ریاض خان کے ساتھ ان کا ٹسل ہو، ہر وقت وہ خبروں میں رہتے ہیں. تو اس دفعہ بھی کوئی اسی طرح کا سیاسی معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری بنی ہے جو ان کی؟ دیکھیں مرزا صاحب نے نا بہت سارے محاذ کھولے ہوئے، تو وہ ان بہت سارے محاذوں کے کھلاڑی ہیں. ان کا کہیں پہ کسی عالم سے جھگڑا ہے، کسی فرقے سے ہے، کسی بابے سے ہے، اور وہاں سے چلتے چلتے اچانک انہوں نے پھر اور محاذ کھولے، اور اس میں انہوں نے عمران خان پہ تنقید کی، پھر عمران ریاض پہ کی، پھر وہ آفتاب اقبال سے ان کا پھڈا ہو گیا، پھر وہ اپنے ان کے جو رائیول سیکٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے جو چیلنجز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. ایک دو دفعہ تو یوں ہوا کہ کچھ جو علماء ہیں وہ اٹھے اور ان کے گھر جا کے، ان کی اکیڈمی کے باہر جا کے ان کو چیلنج کیا کہ آؤ نکلو ہمارے ساتھ مناظرہ کرو. تو یہ مار دھاڑ والی صورتحال ہمیشہ سے رہی ہے مرزا صاحب کے ساتھ. تو پولیٹیکل جو رائیولری وہ پولیٹکس میں بھی گھسے ہیں، جہاں پہ میں اب دیکھ رہا تھا کہ وہ PTI والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو بڑی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کی، تو اب آپ بھی نہیں بخشے گئے. بالکل، میرا اگلا سوال یہی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ انہوں نے تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے حق میں بولے ہیں. تو اب یہ گرفتاری کی اسٹیبلشمنٹ اس لیے دوبارہ تو نہیں کری ہے کہ ان کی مقبولیت کا گراف نیچے گرا ہو اور پھر ان کو گرفتار کر کے ذرا ان کو دوبارہ سے ایک سپر سٹار بنا کے سامنے لایا جائے اور دوبارہ سے اپنے نیریٹو کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے ان کے تھرو؟ پتہ نہیں ان کی مقبولیت کا پیمانہ ہم کہاں سے لیں. وہ اپنے ہر نئی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ میری پچھلی ویڈیو کو دیکھیں جس میں اتنے ملین ویوز آئے تھے تو اس میں نے یہ کہا تھا. تو وہ ایک ورچوئل ورلڈ کے ایک بہت بڑے پلیئر ہیں، ہیرو ہیں. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جان کو واقعی خطرہ ہو اور ان کو کسٹڈی کی خاطر ان کی حفاظت، پروٹیکشن کی خاطر ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ہو. سر ویسے ان کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہے تو ان کے جو فالوورز پر یہ گرفتاری کا اثر کتنا پڑے گا؟ کیونکہ مظاہرے وغیرہ ان کے فالوورز کی طرف سے تو نہیں ہونے والے ہیں. دیکھیں ان کے فالوور بھی ویورز کی شکل میں ہیں، ورچوئل ورلڈ میں ہیں، تو اب یہی ہم دیکھیں گے کہ ان کے فالوورز کتنے کمنٹ کرتے ہیں اور کتنی ویڈیو بنتی ہیں. ہم ان کے فالوور نہیں ہیں، لیکن ایک چونکہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے تو جرنلسٹکلی ہم اس ایشو کو لے رہے ہیں. جہاں تک ان کے فالوورز کی بات ہے، ہم کون سڑک پہ آئے گا؟ عمران خان سے زیادہ ان کے فالوور ہیں، یا مشرف صاحب دبئی میں بیٹھے تھے تو
उन्होंने कहा जी मैं अपनी एक सियासी जमात भी बनाता हूँ और जब कराची उतरूँगा तो अवाम का समंदर होगा। उनसे पूछा गया कि भाई ये आपने खुश फहमी कहाँ से पाल ली है? तो मुशर्रफ साहब ने उस ज़माने में 2010-12 की बात थी, 13-14 की बात, तो उन्होंने कहा ये देखें ट्विटर पे मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो जब वो कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो मेरे ख्याल में 200 लोग भी नहीं होंगे। तो मिर्ज़ा साहब हमेशा यूट्यूब पे बहुत खेलते रहे हैं। अब इस वक्त उन्हें अपने जो व्यूअर्स हैं उन पे इन्हसार करने की बजाय उन्हें चाहिए कि वो किसी एक अच्छे वकील का बंदोबस्त करें। और एक और चीज़ जो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में बहरहाल जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी श्रिंक हो रही हैं। कुछ इसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया गया है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टेट की तरफ से एक्शन आ रहा है वो किसी हद तक बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से फिर लोगों में एक खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा होती है। तो मिर्ज़ा साहब की गिरफ़्तारी चूँकि अभी उसके पूरे अवामिल सामने नहीं आए, लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा है कि पीका एक्ट हुआ है और काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है और काफ़ी सारे जो सिटीज़न जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया पे एक वॉइस बने हुए हैं, अवाम की तर्जुमानी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी किसी हद तक ज़्यादा ही एक्शन हुए हैं। तो ये पब्लिक स्पेसेस जो है, ये सिविक स्पेसेस, ये एक डेमोक्रेसी की शान होती हैं। इनको हमेशा मुआशरे में कायम रहना चाहिए, इससे मुआशरे की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहती है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।